अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से जो भी मेरी बात सुनने वाला है वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र अदा करे। इसी तरह से 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़े और उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करे, और अगर इस्तिताअत है तो कुछ सदका भी दे दे शुक्राने के तौर पर। मैं आज आपको इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ। ये खुशखबरी ये है, तबलीगी जमात को लेकर हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। 70 भारतीयों पर दर्ज 16 केस रद्द। कोविड-19 के ज़माने में जिस तरीके से मरकज़ निज़ामुद्दीन के जो अकाबिर है उनके ऊपर कार्रवाइयाँ की गई, मीडिया के ऊपर जिस तरह की उस ज़माने में ख़बरें चला करती थी और तबलीगी जमात को टारगेट बनाकर सुबह से लेकर शाम तक हर चैनल के ऊपर जो बकवास उस ज़माने में बकी जाती थी, और जिस तरीके से तबलीग के साथियों को घरों से उठाकर उनके ऊपर कार्रवाइयाँ की गई, बहुत सारों को जेलों में डाला गया, बहुत सारों को जो है क्वारंटीन रखा गया। हमने देखा उस ज़माने के अंदर ख़ास तौर पे तबलीग को टारगेट और निशाना बनाकर यहाँ तक इस चीज़ को फैलाने की साजिश और कोशिश की गई कि मुल्क में जो कोरोना फैला है उसके लिए तबलीग के अफराद ही ज़िम्मेदार है। लेकिन देखो क्या होता है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है कि तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। होता वही है जो अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं, और हक़ के साथ अल्लाह की मदद व नुसरत होती है। कभी ना कभी दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाता है, और वो दूध का दूध और पानी का पानी आज हो चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 70 तबलीग के जो साथी है जिनके ऊपर केसेस 16 केसेस दर्ज थे उनको रद्द कर दिया है। चलिए मैं आपको तफसील और डिटेल से वो ख़बर पढ़कर सुनाता हूँ, जो फ़िलहाल अभी मेरे सामने जो है न्यूज़ 24 की ऑनलाइन वेबसाइट ओपन है, और मैं उसी पे ये ख़बर पढ़ रहा था। तो उस पर लिखा हुआ है कि साल 2020 में कोविड-19 के दौरान तबलीगी जमात के 70 विदेशी मेहमानों को अपने यहाँ रखने वाले 70 भारतीयों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था। यानी उस ज़माने के अंदर क्या हुआ था कि जो बैरून ममालिक की जमातें हैं ख़ास तौर पे उनको टारगेट बनाया गया, क्योंकि मरकज़ को जब निशाना बनाया गया तो उसके बाद में फिर हर ज़िले के अंदर जो तबलीग के मराकिज़ है जहाँ जहाँ पे जमातें चल रही है, और फिर पता चला कि बैरून की अगर जमात है तो फिर उनके पासपोर्ट चेक किए गए, बहुत सारों के जो वीज़े थे उनको चेक किया गया, और फिर उनके ऊपर भी कार्रवाइयाँ की गई। तो उस वक्त में क्या हुआ कि जिन मस्जिदों में ये जमातें रुकी हुई थी या जिनके मकान पर मस्तूरात की जमातें रुकी हुई थी, इस तरीके से उन लोगों के ऊपर भी केसेस दर्ज किए गए। यानी 70 बैरून ममालिक के जो साथी थे वो हमारे जो 70 मेज़बान हैं जिनके मकानात पर थे या जिनके मसाजिद में रुके हुए थे, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ करके उनके ऊपर केसेस दर्ज किए गए। ये बहुत बड़ा कुर्बानी का ज़माना था वो, कि वो जो बेचारे बैरून ममालिक के साथी है, देखो उनकी कुर्बानियों को, कि उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो मस्तूरात की जमातें चल रही थी, उनको 2-2 ढाई साल तक जेलों के अंदर रखा गया, और उनके बच्चों की विलादतें तक जो है जेलों के अंदर हुई। जो बहुत सारी बहनें हमारी उम्मीद से थी और उसी हालत में उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। इसी तरीके से मलेशिया है, इंडोनेशिया है, अरब ममालिक है, यूरोपियन मुल्क के जो लोग हैं, आप उनका लाइफ स्टाइल देखिए, उनकी ज़िंदगियों को आप देखिए, तो वो कितने आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं। हर एक के घर पे वहाँ पे बेहतरीन गाड़ियाँ होती है, हर एक के मकानात के अंदर बेहतरीन तरीके के खाने वगैरह का इंतज़ाम होता है, और इसी तरीके से उनके अपने जो उनके मकानात हैं उन घरों के ऊपर हर तरह की सहूलतें तो होती ही होती है, लेकिन उनके मुल्कों की जो जेलें भी है, अगर मान लो उनके अपने मुल्क में उन पर कुछ कार्रवाई होती
تو ان کے ملکوں کی جو جیلیں ہیں نا وہ بھی ہمارے بھارت کے ہمارے گھروں سے زیادہ بہتر ہے. لیکن پرابلم یہ تھا کہ ان پہ کاروائی ہمارے یہاں کے جیلوں میں کی گئی، لیکن دیکھو اس سے بھی نقصان نہیں ہوا. یہ قربانی تھی، مجاہدہ تھا. وہ تو دائی ہے، دائی جہاں پہ بھی جاتا ہے وہ وہاں پہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے، ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے. جیل میں بھی انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، وہاں پہ بھی ماشاء اللہ جو ہے ایمان کی انہوں نے باد بہاری چلا دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ذریعہ بنا کر تبلیغ کا پورے عالم میں تعارف کرایا. پورے عالم میں، یعنی میڈیا چینلوں نے جس طریقے سے تبلیغی جماعت کا اس زمانے میں ایڈورٹائزمنٹ کیا. میں جاب کرتا تھا، ہم لوگوں کو بھی ورک فرام ہوم دے دیا ہوا تھا، تو مجھے جو ہے میرے مینیجر نے پوچھا، بولے یار اکبر یہ کیا چل رہا ہے؟ بولے سارے چینلوں کے اوپر تبلیغ والے کیا ہوتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اور میں بولا سر میں بھی تو تبلیغ والا چھوں نا. کیا بات کر رہا؟ بولے. میں بولا ہاں میں بھی تبلیغ والا ہی ہوں. اچھا. میں بولا ہاں یہ تبلیغ کا جو کام ہے. پھر اس کے بعد یعنی کورونا وغیرہ میں جب تھوڑی سی سہولتیں راحتیں ملی، ہم لوگوں کا جو گیٹ ٹوگیدر ہوا، اس ٹائم پہ بھی یہ چیز نکلی. پھر میں نے ان کو اچھے سے سمجھایا، تو میرے ساتھی اتنے متاثر ہوئے جو مسلم نہیں ہیں، نان مسلم اتنے متاثر ہوئے. ان میں سے ایک دو نے میرے سامنے آفر رکھا، ارے بولے یہ لوگ جب اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو کبھی کچھ پیسے کی مدد کی کسی طرح کی ضرورت پڑے نا، ہم لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. تو دیکھو اس سے کیا ہوا، تبلیغ کا پورے دنیا میں تعارف ہوا اور اللہ نے پوری دنیا کے دروازے کھولا. اسی لیے امریکہ کا جو اجتماع اتنا کامیاب ہوا جو ابھی جون کے مہینے کی 25، 26، 27 کو وہاں پر جو اجتماع ہوا، امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہاں پہ پہنچے. اور ماشاءاللہ پورے امریکہ میں، اسی طرح سے یورپ کے اندر اور اسی طرح سے کینیڈا میں، دیکھو یہ جو ساری مدد و نصرت ہے نا، یہ ان بیرون کے ساتھیوں کے قربانیوں کا نتیجہ ہے جن بیرون کے ساتھیوں نے یہاں پہ جیلوں کے اندر وہ وقت گزارا، اور میڈیا چینلوں نے پھکٹ میں، مفت میں، فری میں ایڈورٹائزمنٹ کیا. اسی لیے کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے، کوئی آپ کی سوشل میڈیا پہ برائیاں کر رہا ہے، کوئی چاہے ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کے جو لوگ سوشل میڈیا پہ چلاتے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے پچھلے 1-2 سالوں سے میں نے تبلیغ کے عنوان پہ بولنا اور اس پہ بات کرنا اسی لیے بند کیا، کیونکہ مفت میں یہ کرنے والے جو ہے نا ہم کو نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں، فائدہ پہنچانے والے ہیں. یہ ہمارا ایڈورٹائزمنٹ کرنے والے ہیں فری فنڈ میں، مفت میں ہم کو جو برا بول رہے ہیں وہ بھی لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچا رہے ہیں. تو اس لیے دیکھو برائی میں سے آپ اچھائی کو نکالو، کہ جو ساتھیوں کو جیلوں میں بند کیا گیا تھا انہوں نے ان جیل کے اندر کے قیدیوں کو صاحب ایمان بنا دیا. ان کی وجہ سے جو ہے جیل کے قیدی سدھر گئے، کئی تو انہوں نے توبہ استغفار کر دیے، اور ماشاءاللہ اس طرح سے پورے دنیا کے اندر جو ہے باد بہاری چلنے لگی. اور میں نے یہ باتیں اس زمانے میں بھی بولا ہوں، میرے چینل پہ موجود ہے، آپ دیکھیں گے. میں نے کہا آج حالات ہے، گھبرانا نہیں، انشاءاللہ اس کے اثرات مستقبل میں پڑیں گے، اور آج وہ اثرات ہم دیکھ رہے ہیں. اور دیکھو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ خود دلی ہائی کورٹ نے جو 70 بھارتیہ تھے جنہوں نے ان 70 ودیشی مہمانوں کو اپنے یہاں پہ رکھا تھا، پولیس نے کیس درج کیا تھا. قریب 5 سالوں کی سنوائی کے دوران دلی ہائی کورٹ نے اس معاملے کی سنوائی کرتے ہوئے بڑا فیصلہ سنایا ہے. کورٹ نے سبھی 70 بھارتیوں پر درج کیے گئے 16 کیسوں کو رد کر دیا ہے. 16 کیسز تھے، 16 ایک کے اوپر جو ہے الگ الگ طرح کے کیسز کیے گئے تھے، الگ الگ اس کے اندر الگ الگ سیکشن میں. انہوں نے یہ اللیگل کیا، وہ اللیگل کیا، انہوں نے ویزا کے جو رولز ہوتے ہیں اس کا النگھن کیا، انہوں نے بہت ساری چیزیں اس کے اندر تھی. اب آپ سمجھ سکتے ہیں 16 کیسز جو ہے وہ الگ الگ سیکشن میں ان کے اوپر کیے گئے تھے. جج نینا بنسل کرشنا نے یہ آدیش دیتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کی سبھی چارج شیٹ
رد کی جاتی ہے۔ وہ جو جج ہے نینا بنسل کرشنا، ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، ان کے لیے بھی ہدایت کے دروازے کھول دے۔ تو دیکھو الحمدللہ الحمدللہ محترم دوستو، 16 کیسز کو انہوں نے رد کیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی ہے، نصرت آئی ہے۔ بس اب جو مقامی کام کرنے والے ہیں ان سے میری اتنی ہی ریکویسٹ ہے، اللہ کے واسطے تبلیغ میں اپنی طرف سے ملاوٹ مت کرو۔ جو بات نظام الدین سے چل رہی ہے آپ اس کو جو ہے نا بالکل اس کو ہی فالو کرو آپ۔ اب ہمارے یہاں پہ جتنے پرابلم، یا پھر میں جو شدت کے ساتھ میں بولتا ہوں نا بہت ساری چیزیں، اس کا ریزن یہی ہے کہ ہمارا گلی کا ذمہ دار اپنی تبلیغ، محلے کا ذمہ دار، صوبے کا ذمہ دار اپنی اپنی مت چلاؤ اللہ کے واسطے۔ دیکھو یہ اللہ کی مدد و نصرت کے راستے ہیں، یہ اللہ نے جو کھولا ہے۔ تم اگر اپنی چلاؤ گے نا، اور پھر اللہ جب اپنی چلانے پہ آئیں گا تو تمہاری مسندوں کو ہلا کے رکھ دیں گا۔ اس لیے اپنی طرف سے خیانت اور ملاوٹ مت کرو، تبلیغ کا مس یوز مت کرو اپنے مفادات کے لیے۔ یہ ایک الہامی کام ہے، تم اس کو صحیح خلوص اور صحیح نیتوں کے ساتھ میں کرو گے، اللہ تم کو معرفت کا نور عطا فرمائیں گا۔ اور اگر اپنی پوزیشن بنانے کے لیے اور اس کا مس یوز کرو گے اپنے مفادات کے لیے، اس میں ملاوٹ کرو گے اور اپنی تبلیغ جو ہے چلانے کی کوششیں کرو گے، تم کتنے بھی ہزاروں ریکارڈ بنا دو، معرفت کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔